پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 41 41ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بھی بات جاری رہے گی اردو زبان کی ترقی پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں، پھر ایک چھوٹا سا قصہ، اس کے بعد ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری کے بعد موقع پہ شعر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں۔ ہم آج بھی بات جاری رکھیں گے اردو زبان کی ترقی پہ۔ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے اردو کی چھپائی میں لکھنؤ ترقی کرتا چلا گیا اور دنیا کے ایک بڑے حصے میں مشہور ہو گیا۔ شاہی کے آخری دور میں مصطفائی پریس اپنی چھپائی کے لحاظ سے دنیا میں جواب نہ رکھتا تھا۔ سلطنت ختم ہونے کے بعد منشی نول کشور نے اپنا پریس جاری کیا۔ گو وہ چھپائی کی خوبی میں مقابلہ نہ کر سکا، مگر تجارتی اصولوں پر چل کر اس نے فارسی اور عربی کی ایسی بڑی بڑی اور موٹی موٹی کتابیں چھاپ دیں کہ آج کسی پریس کو ان کو چھاپنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ لکھنؤ میں اس زمانے کے شوقینوں نے جو سامان جمع کر رکھا تھا کہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے منشی نول کشور جیسے ہمتی پرنٹر کی ضرورت تھی۔ آخر منشی نول کشور کے پریس نے یہاں تک ترقی کی کہ مشرق کے ادب کو اس نے زندہ کر دیا اور بھروسے اور خوبصورت چھپائی کے لیے جو مشہوری لکھنؤ کی ہوئی اور کسی شہر کو نہ مل سکی، اور اسی کی برکت تھی کہ وسطی ایشیا میں کاشغر اور بخارا تک اور افغانستان اور ایران کی ساری مانگ لکھنؤ ہی پوری کر رہا تھا۔ چنانچہ آج تک نول کشور پریس گیان وگیان کے ادارے کے ویاپار کی کنجی ہے، مگر افسوس کہ بعد میں لکھنؤ میں پریسوں کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود چھپائی کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ دوسرے شہر بازی لے گئے۔ عوام کی نظر میں پریس مینوں کی اخلاقی حالات بگڑ جانے کے وجہ سے لکھنؤ میں دوسرے شہروں کے مقابلے چھپائی خراب ہونے لگی۔ ہمارے اطمینان کے لیے کانپور میں منشی رحمت اللہ صاحب کی وجہ سے چھاپے کی حالت اچھی تھی، اور کانپور دراصل لکھنؤ کی ترقی کا ہی ایک چھوٹا سا روپ تھا۔ بات جاری رہے گی اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈکاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر کے بارے میں۔ آج کے شاعر ہیں نسیم دہلوی۔ نام میرا سنتے ہی شرما گئے، تم نے تو خود آپ کو رسوا کیا۔ 1799 میں پیدا ہوئے نسیم دہلوی کا اصل نام تھا اصغر علی خاں۔ وہ دلی کے ایک بھرے پورے گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر باپ کے گزرنے کے بعد بھائیوں میں جائیداد کے بٹوارے پر جھگڑا ہوا، جس سے بد دل ہو کر لکھنؤ چلے گئے اور وہیں بس رہے۔
آنکھوں میں ہے لحاظ تبسم فضا ہے لب، شکر خدا کہ آج تو کچھ راہ پر ہیں ہم۔ لکھنؤ میں مالی دشواریوں میں رہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ منشی نول کشور کے پریس میں داستان الف لیلا کے ایک حصے کا چھند بدھ انواد کیا۔ سیلاب چشم تر سے زمانہ خراب ہے، شکوے کہاں کہاں ہیں میرے آپ دیدہ کے۔ نسیم دہلوی 1866 میں انتقال فرما گئے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج جو قصہ ہم آپ سے کہا چاہتے ہیں وہ بڑا ہی لذیذ قصہ ہے، منہ میں پانی آ جائے ایسی تاثیر ہے اس قصے کی۔ یہ قصہ ہے لکھنؤ کے مشہور ٹنڈے کے کبابوں کا۔ کباب تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے مگر ٹنڈے کے جیسے کباب وہ تو وہیں ملتے ہیں لکھنؤ میں، چونک میں یا امین آباد میں بھی۔ خیر، ہم تو ان کے وجود میں آنے کا قصہ کہتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی وجہ سے کنہیا نواب یعنی ہمارے واجد علی شاہ کے دانت خراب ہو گئے۔ اب یہ کتنا سچ ہے ہمیں نہیں معلوم، کسی نے افواہ اڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ خیر جانے دیجیے، قصہ آگے سنیے۔ تو کنہیا نواب کو کباب کھانے کی طلب ہوئی مگر حالت یہ کہ کھا نہیں سکتے تھے۔ تو ایک صاحب تھے حاجی مراد علی، انہوں نے ایک نسخہ تیار کیا گلوٹی کا، اور وہ کباب ایسا بنا کہ جو نواب نے بڑے مزے سے کھایا۔ حاجی صاحب نے مٹن کا مہین قیمہ لیا اور اس میں ملایا کچا پپیتا۔ گوشت بے حد ملائم ہو گیا۔ اس میں کئی مسالے ملائے جن میں سے بہت سے مسالے کبھی عوام تک نہیں پہنچے۔ تو اس قیمے کی گول ٹکیا بنا کر اسے خالص گھی میں تلا گیا اور یوں تیار ہوئے یہ خاص ملائم کباب جو ٹنڈے کے نام سے دنیا میں مشہور ہو گئے۔ مگر نام ٹنڈے کے کباب کیوں پڑا؟ دراصل حاجی مراد علی ٹنڈے تھے، یعنی ایک ہی ہاتھ تھا، اس لیے ان کا نام ٹنڈے کے کباب پڑ گیا۔ ان کے بیٹے نے کوئی 100 برس پہلے کباب کی یہ دکان کھولی تھی اور آج تک لوگ اس کا مزہ لے رہے ہیں۔ ایک اور کباب ہے کاکوری کباب۔ ایک مشہور حکایت ہے کہ ایک بار لکھنؤ کے امیر امراء کی ایک بہت بڑی دعوت میں ایک انگریز افسر نے سیخ کباب کے روکھے پن پہ فقرہ کسا۔ اس کے اس مزاج سے ناراض اور ان امیر نے اپنے خانساموں کو حکم دیا کہ آئندہ ایسا نہ ہونے پائے۔ تب کاکوری کباب تیار ہوئے اور ان میں گوشت کو ملائم کرنے کے لیے آموں کا استعمال کیا گیا۔ لیکن یہ مسالے کون سے تھے؟ یہ آم کون سے تھے؟ اس کو بنانے کا نسخہ اور ترکیب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ سوال ضرور آ رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو سب بتائیں گے، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ ایک دن جب کہ آفتاب غروب ہو رہا تھا، سید سردار مرزا غالب سے ملنے کو آئے۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ جانے لگے تو مرزا صاحب خود شمع لے کر فرش کے کنارے تک آئے تاکہ سید صاحب اپنا جوتا روشنی میں دیکھ کر پہن لیں۔ انہوں نے کہا، قبلہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ میں جوتا خود ہی پہن لیتا۔ مرزا صاحب بولے، میں آپ کا جوتا دکھانے کو شمع نہیں لیا بلکہ اس لیے لایا کہ کہیں آپ میرا جوتا نہ پہن جائیں۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کی شاعرہ ہیں زیبا۔ ان کی ایک غزل پیش ہے، ملاحظہ ہو۔ پیچ دے زلف عنبری نہ کہیں، خود الجھ جاؤ اے حسین نہ کہیں۔ کبھی گھبراتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بیتاب ہے کہیں نہ کہیں۔ بہت اصرار وصل پر نہیں خوب، منہ سے کہہ دیں وہ پھر نہیں نہ کہیں۔ ذکر جس غم زدے کا ہوتا ہے،
دل یہ کہتا ہے ہوں ہمیں نہ کہیں، سجدے کرتے ہیں لوگ دیر میں بھی، وہاں بھی اے یار ہوں ہمیں نہ کہیں، ناز اٹھاتا ہے نازنینوں کے، دل بھی ہو جائے نازنین نہ کہیں، سنتے ہیں عرش ہے رفیع بہت، کوئی جانا کہ ہو زمین نہ کہیں، کہہ رہی ہے فسردگی ان کی، مر گیا ہے کوئی کہیں نہ کہیں، دل میرا لے گئے تو ہیں خوش خوش، ہوں جو میری طرح حزین نہ کہیں، آسماں جس کو لوگ کہتے ہیں، کوئی قاتل کی ہو زمین نہ کہیں، مضطرب بے سبب نہیں زیبا، مضطرب بے سبب نہیں زیبا، دل لگا ہے مگر کہیں نہ کہیں، دل لگا ہے مگر کہیں نہ کہیں۔ بہت خوب غزل کہی ہے۔ موقع پہ شعر۔ بہت سے خط لکھے مگر کسی کا جواب نہیں آیا، تو نامہ بر یعنی ڈاکیے سے ہی پوچھ ڈالا کہ نامہ بر تو ہی بتا تو نے تو دیکھے ہوں گے، نامہ بر تو ہی بتا تو نے تو دیکھے ہوں گے، کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کا جواب آتا ہے۔ سامعین، اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔